بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں سورۃ الحج جو ہے اس کی مشق۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو پہلا ہمارے پاس سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ تو فرسٹ MCQs ہے ہمارے پاس سورۃ الحج ہے، مکی مدنی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ MCQs بہت زیادہ کنفیوژن والا ہے۔ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا سلیبس ہے، جب ہم نے سورت کی جو ہے وہ تعارف پڑھا تو اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ یہ مکہ اور مدینہ یعنی کہ دونوں مکی مدنی صورت ہے، مگر جب ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ چیک کیا تو اس صورت کے اوپر جو ہے وہ مدنی صورت لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ مدینہ کی صورت ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ بی ہے۔ کچھ خلاصوں نے جو ہے وہ اس کا جیم جواب لگایا ہے اور کچھ جو نوٹس ہیں ان کے اوپر اس کا جواب بی ہے۔ تو موسٹلی جو ٹیچرز کی رائے ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ بی جواب جو ہے اس کو جو ہے وہ درست کریں گے۔ پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی سورۃ الحج کے اندر، جیم جواب جو ہے وہ درست ہے۔ سورت کے شروع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے، سورۃ الحج بے جواب جو ہے وہ درست ہے۔ چوتھا MCQ ہے جی، اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں جی۔ سورۃ الحج میں حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے۔ اصل میں نہ تو اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ تعارف کے اندر آئی ہے، نہ ہی مضامین کے اندر آئی ہے، اور نہ ہی جو علمی و عملی نکات ہیں ان کے اندر آئی ہے۔ یہ سورت کے اندر سے انہوں نے MCQs دے دیا ہے کہ سورۃ الحج میں حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے۔ تو اس کا جو جواب لگا ہوا ہے اس نوٹس کے اوپر وہ ہے جی مساوات قائم کرنے کی، جبکہ جب اس سورت کو آپ پڑھیں گے تو اس کی آیت نمبر 41 ہے آپ کی کتاب کے اندر، جس میں جو ہے وہ اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک جو قریب آپشن ہے وہ نیکی کا حکم دینے کی ہے، تو اس کا الف جواب جو ہے وہ درست ہوگا۔ پانچواں ہے کہ سورۃ الحج میں جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا گیا ہے، خوشخبری، جیم جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، مختصر جواب دیجئے، سورۃ الحج کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ سورۃ الحج میں بتایا گیا ہے کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوا اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحج ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، سورۃ الحج کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اگر یہ شارٹ کویسچن میں آئے تو ظاہری بات ہے آپ نے اس کا مختصراً نہیں لکھنا ہے، اور اگر یہ 10 نمبر کا آتا ہے تو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ سورۃ الحج کا خلاصہ قیامت کے احوال، حج و قربانی کا بیان اور جہاد کی اجازت ہے۔ تیسرا شارٹ کویسچن ہے، سورۃ الحج کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ قیامت کا دن ایک نہایت سخت اور ہولناک دن ہوگا جو لوگوں کے ہوش اڑا دے گا۔ دوسرا، شیطان کی پیروی کرنے والے دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب میں ہوں گے۔ اس کے بعد ہے جی اس کے الفاظ معنی جو ہیں وہ تحریر کریں۔ تو الفاظ معنی لکھیں، تو یہ جو ہیں یہ الفاظ معنی منتخب آیات میں سے ہی ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ جو چینل جو ہے وہ مشق کے لاسٹ پہ ہیں سارے کے سارے MCQs، آپ ان سب کو یاد کریں، صرف مشقی ہی نہ یاد کریں، جو ذخیرہ الفاظ ہیں ان کو بھی یاد کریں۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیں، تو اس کا ہم نے ورڈ بائی ورڈ یعنی کہ الفاظ معنی جو ہے اس کے ساتھ اور بامحاورہ اور مرکب الفاظ کے ساتھ جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ تشریح کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے۔ اس کا لنک جو ہے وہ ہم نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے، تاکہ آپ ساری کی ساری جو آیات جو اس سورۃ الحج کی منتخب ہیں ان کو آپ تیار کریں۔ اس کے بعد جی سوال نمبر 5، تفصیلی جواب دیجیے، سورۃ الحج پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں۔ یہ اس طرح پوچھ سکتے ہیں، یا سورۃ الحج کا جو ہے وہ خلاصہ لکھیں، یا سورۃ الحج جو ہے اس کے اوپر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو یہاں آپ سے پوچھ سکتے سورۃ الحج کا تعارف اور اس کے مضامین اور خلاصہ لکھ دیں۔ تو یہ جس طرح بھی آپ سے 10 نمبر کا سوال پوچھے وہ ہم نے مکمل سولو کر کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، جس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد جی ہمارے پاس سرگرمیاں قیامت کے دن کے حوالے سے جو ہے یہ قرآن آیات کی روشنی میں اپنی معلومات کو وسعت دیجیے، یہ سارے جو ہیں وہ ایکسٹرا ہیں جو پیپر ان میں سے جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ روکیں اور اس کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اس کے بعد ہے جی آگے سورۃ الحج کے طریقے والے سے اپنی معلومات میں اضافہ دیجیے۔ باقی سارے جو کام ہیں وہ عملی کام کرنے والے ہیں، یعنی کہ وہ جو ہے وہ تھیوریٹیکلی نہیں ہے، اور اساتذہ کرام کی بھی جو آگے سرگرمیاں وہ بھی سارے عملی کام ہیں، ان میں کوئی بھی تھیوریٹیکل نہیں ہے، صرف ایک ہی جو ہے وہ ہمارے پاس تھیوری ہے جو آئی ہے سرگرمی میں، اور وہ قیامت کے دن کے حوالے سے قرآنی آیات کی روشنی میں اپنی معلومات کو وسعت دیں۔ تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔